الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس بڑے عنوان کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے آداب الطعام، کھانے پینے کے آداب۔ آج جس باب سے آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب کراہیت الاکل متکئن۔ اتکا کہتے ہیں ٹیک لگانا، ہم اردو محاورے میں بولتے ہیں پسرنا، پسر کر کھانا۔ تو پسر کر، لیٹ کر، ٹیک لگا کر کھانا، اس کی کراہیت کا بیان، اس کی ناپسندیدگی کا بیان۔ عن ابی جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ ٹیک لگانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں امام صاحب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شارح ہیں حدیث کے امام خطابی، ان کا آگے قول نقل کیا ہے کہ متکی سے یہاں مراد ہے کہ وہ آدمی کہ جو کسی گدیلے پر بیٹھ کر، نرم چیز کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو۔ یعنی جیسے بادشاہ لوگ ہوتے تھے نا، تو بہت موٹے موٹے دبیز گدے ہیں جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر بس بے تکلف کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی صورتحال ایسی ہے کہ بڑی جیسے کمفرٹیبل سی سٹنگ ہے تاکہ مطلب گھنٹوں کھایا جا سکے، کئی کئی میلز ہوں اور کئی کئی جو ہے ان کے سامنے بار بار جو ہے وہ دوران ہوتا رہے مختلف ڈشز کا۔ اور یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی میں اس طرح بیٹھ کر، پسر کر، لیٹ کر کھانا نہیں کھاتا کہ جیسے ایک آدمی بڑے ٹھاٹھ سے، بڑے اطمینان سے اور جیسے ایک طرح کی بے نیازی، ایک طرح کا تکبر اس طریقے سے کھاتا ہو، بلکہ میں ایسے کھاتا ہوں الرٹ ہو کے بیٹھ کر کھا کر کہ جس میں انسان ضرورت کے مطابق کھائے۔ ایک اور مطلب اس کا کیا گیا ہے کہ پسرنے کا یا ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی پیچھے ہاتھ رکھ کے ایسے نیم دراز ہو جاتا ہے۔ آج جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ریسٹورنٹس ہیں ان میں زمینی انتظام ہوتا ہے، اور کہیں اس کو عرب کوزین سے جوڑ دیا جاتا ہے، کہیں اس کو افغانی کوزین سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ مختلف حجرے سے بنے ہوئے ہیں اور وہاں گول تکیے لگے ہوئے ہیں، اور ان گول تکیوں میں تقریباً پسر کا نیم دراز ہو کر بیٹھتے ہیں لیٹنے کے سے انداز میں۔ چلیے جب تک تو کھانا نہیں آ رہا تب تک تو یہ ٹھیک ہے، آپ انتظار میں ہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو کر آپس میں گپ لگا رہے ہیں۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت بھی آپ کی وہی حیت ہے تو یہ وہ حیت ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کی۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ جو عام طور پر ہمارے ہاں ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اس میں جو ٹیک لگی ہوئی ہوتی ہے ہلکی سی، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک صورتحال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ کی بعثت ہوئی تھی اس زمانے میں جو آپ سمجھ لیں کہ موسٹ ریفائنڈ، موسٹ لیوش سویلائزیشن کا جو تصور تھا وہ عجم کا تھا اور عجم کے بادشاہوں کا تھا۔ یعنی آج اگر بتایا جائے نا کہ بہت ہی لیوش لائف سٹائل کوئی ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے آپ ویسٹ کا بتائیں، ہو سکتا ہے آج کل کے عربوں کا بتائیں، عرب کے کچھ بڑے لوگوں کا۔ تو پیغمبر کے زمانے میں جو عرب تھے ان کے اندر ایک بدویانہ پن تھا، ان کے اندر ایک کھردرا پن پایا جاتا تھا، اور وہ بہت زیادہ ناز و نعم کو، نخرے کو، نرمی کو، ملائمت کو طبعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی میں نے عرض کیا نا، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں پر آج بھی سعودی عرب میں بھی ایسے بہت سے بدو ہیں جو بہت مالدار ہیں، لیکن وہ جو ان کا روایتی ہیبیٹیٹ تھا، جو ان کا رہنے کا طریقہ تھا، اس کو چھوڑا نہیں انہوں نے۔
اور کہا کہ جی کئی لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اعتبار سے کئی کروڑ روپے کی وہ ایک بڑی گاڑی لیں گے، سب سے پہلے اس کا اے سی نکال کے پھینکیں گے، پھر اس کی کرسیاں بدلیں گے، یعنی نرم کرسیوں کی جگہ نارمل سی عام جو کرسیاں ہیں وہ باقاعدہ انسٹال کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ذوق عربوں کا تھا، آج بھی کچھ عربوں کا ذوق یہ برقرار ہے، لیکن زیادہ تر عربوں کا ذوق عجم کا ہو چکا ہے۔ جو عجم کے بادشاہوں کا تھا وہ تنعم والا، وہ ایک لگزوریس لائف سٹائل والا ہو چکا ہے بدقسمتی سے۔ تو یہاں پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا اس زمانے میں سب سے زیادہ لیوش لائف سٹائل کن لوگوں کا تھا؟ عجم کے بادشاہوں کا۔ تو اب عجم کے بادشاہوں کا لائف سٹائل ہے کہ گدیلے زمین پہ بچھے ہوئے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، نیم دراز ہیں، اور جناب پھل آ رہے ہیں اور جام آ رہے ہیں اور گوشت آ رہا ہے، اور وہ لیٹے لیٹے سامنے اٹھا کے نیم پسری حالت میں گوشت کھا رہے ہیں اور پھل کھا رہے ہیں اور شراب لنڈھا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ منظر جس کے مقابل میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ لا آکل متکئن، میں اس طریقے سے نیم دراز ہو کر پسر کر جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، پیغمبر نے فرمایا کہ اجلس کما یجلس العبد، میں تو بھئی ویسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے، اور آکل کما یاکل العبد، اور میں تو ویسے کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے، اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یعنی اللہ کے مقابل میں یا اللہ کے حوالے سے جو سب سے بڑا وصف ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندگی ہے، اور بندوں کے اعتبار سے سب سے محمود صفت کیا ہے؟ وہ تواضع ہے۔ اور اگر کبھی آپ غور کریں گے تو دونوں کا ایسنس ایک ہی ہے۔ جب وہ اللہ کے مقابل میں ہوتی ہے وہ پوزیشن فروتنی کی، پستی کی، تو اس کو بندگی کہتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوقات یا اللہ کے بندوں کے ریفرنس سے ہوتی ہے تو اسی کو تواضع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا آکل متکئن، بھئی میں تو پسر کر، ٹیک لگا کر، لیٹ کر کھانا نہیں کھاتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مقعیا یأکل التمرا، انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقعاء کی حالت میں بیٹھے دیکھا۔ مقعین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آدمی جو ہے دو زانو بیٹھے اور مطلب اپنے گھٹنے کھڑے کر لے اور ایسے جیسے بیٹھتا ہے خاص طریقے سے۔ ایک تو اکڑوں بیٹھنا ہے نا جس میں انسان کا جو ہے وہ اوپر تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ زمین ہی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سرینیں لگی ہوئی ہیں اور گویا اس نے اپنی ٹانگیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ بھی جیسے عام لوگ جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو غلام لوگ ہوتے تھے، یہ ان کے بیٹھنے کی حیت تھی۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، مالدار لوگ ہوتے تھے، وہ گویا پسر کے اور نیم پسر کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کھجور کھا رہے تھے۔ اگلا جو باب ہے اس کا عنوان لمبا ہے، استحباب الاکل بثلاث اصابع، کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی پسندیدگی، وہ استحباب لاقل اصابع، اور کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا اس کی پسندیدگی کا بیان، وکراہت مسحھا قبل لاقیھا، اور اسی طریقے سے یعنی انگلیوں کو چاٹے بغیر کسی مندیل سے، کسی رومال سے اس کو پونچھنے کی ناپسندیدگی کا بیان، وہ استحباب لاقل قصع، جو جس برتن میں آپ کھا رہے ہیں، جو پلیٹ ہے، جو رکابی ہے، اس کو اچھی طرح جیسے انگلی سے چاٹ لینا، وہ اخذ اللقمۃ التی تسقط منہ واکلھا، اور اگر کوئی نوالا گر جائے تو آگے آئے گا کہ اس کو ذرا صاف کر کے جھاڑ کے اس کو لے لینا اور کھا لینا، اس کی پسندیدگی کا بیان، وجواز مسحھا بعد اللعق بالصاعد والقدم وغیرہما، اور جب انسان کھانا کھا لے، انگلیاں بھی چاٹ لے، تو اس کے بعد مزید صفائی کے لیے جو ہے وہ انسان اگر اس کو جو ہے ہتھیلیوں کے ساتھ یا جو ہے پاؤں کے ساتھ جو جگہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو صاف کر لے، پونچھ لے، تو اس کا جواز ہے۔ ان میں سے کئی روایتیں کہ جو ہے وہ رکابی کو چاٹنا، اور جناب اگر کوئی نوالا گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرنا بلکہ جھاڑ کے کھا لینا، یہ اس طرح کی روایتیں ہم پہلے بھی اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں، اور 2 ابواب میں یہ روایتیں آئی ہیں۔
ایک باب ہے اس کا نام تھا باب الامر بالمحافظت علی السنہ، کہ ایک ایسا باب جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ انسان سنت کی حفاظت کرے. یعنی اب یہ سنت ہے، پیغمبر کا جو ہے انگلیوں کو چاٹنا، پیغمبر کا رکابی کو چاٹنا، پیغمبر کا جو ہے نوالا اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کے جھاڑ کے کھانا. پھر وہی بات کہ یہ تمام چیزیں پیغمبر کے زمانے میں بھی جو بالا تر لوگ سمجھے جاتے تھے، جو ہائر سویلائزیشن سمجھی جاتی تھی، جو سو کالڈ کلچرڈ لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کے ہاں یہ عیوب تھے. لیکن پیغمبر نے مختلف اسباب سے جن کا ہم ذکر کریں گے یہ کام کیا. تو گویا وہاں پر بھی امام صاحب ان روایتوں کو لے کر آئے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنت کی محافظت کریں تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم ان افعال کو نہ چھوڑیں. دوسرا اس طرح کی روایتیں آئی ہیں ایک باب میں جس کا عنوان تھا باب التواضع و خفض الجناح للمسلمین، کہ تواضع کا بیان اور اس بات کا بیان کہ مسلمانوں کے لیے انسان اپنے پہلوؤں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھے. تو اب یہ دوسرا پہلو ہو گیا کہ وہاں پر یہ کس پہلو سے آئی، جو ہے ہمبل ہونے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے متکبر نہ سمجھے اور تواضع اختیار کرے. اور یہاں اب آداب طعام میں گویا یہ روایتیں تیسری مرتبہ آ رہی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسا اصابعہ حتی یلعقہا او یلعقہا. کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے جو ہے انگلیوں کو مت پونچھے یہاں تک کہ اس کو خود چاٹ لے یا کسی اور سے چٹوا لے. کعب بن مالک کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقہا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ 3 انگلیوں سے کھا رہے تھے. جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان انگلیوں کو چاٹ لیا. اگلی روایت ہے جابر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصحفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور جو رکابی یا پلیٹ یا تشتری ہے اس کو چاٹنے کا حکم دیا. اور یہ فرمایا انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. دیکھیے یہ جو افعال ہے میں نے عرض کیا اس کا ایک پہلو ہے تواضع، کہ انسان اپنے آپ کو متواضع سمجھے، متکبرین کی طرح، مالداروں کی طرح، جبارین کی طرح، بادشاہوں کی طرح کھایا پیا نہ کرے. دوسرا پہلو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی ہے. اللہ نے کھانا دیا ہے تو اب کھانے کا بہت بڑا پورشن جو ہے وہ آپ پلیٹوں میں چھوڑ دیں اور بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہاتھوں پہ چھوڑ دیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کی ناشکری نہ کریں، اس نعمت کا ضیاع نہ کریں. اور تیسرا پہلو وہ ہے جو اس روایت میں بیان ہوا، اور وہ کیا ہے، وہ برکت کا پہلو ہے. تمہیں کیا معلوم کہ کھانے کے اندر جو حقیقی نرشمنٹ ہے، دیکھیں ایک نرشمنٹ ہوتی ہے جو فزیولوجیکل ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر دیں گے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جو ہے کھانا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارا جو ہے وہ پلیٹ کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، بہت سارا جو ہے وہ یوٹینسلس کے ساتھ، چھری کانٹے کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے، پوری غذائیت ہے جی. آپ ابھی ٹیسٹ کرا لیں، پتہ کر لیں کہ بھئی ساری آپ کو اس میں سے نیوٹرینٹس مل گئے کہ نہیں مل گئے. تو ایک نرشمنٹ کا پہلو جو ہوتا ہے وہ فزیولوجیکل ہے، اور ایک نرشمنٹ جو ہے وہ روحانی ہے، وہ حقیقی ہے، وہ اخلاقی ہے، وہ ایمانی ہے. تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک نمو ہوتا ہے، وہ جو ایک برکت ہوتی ہے، وہ جو کھانے کے ذریعے انسان کو ایک روحانی، ایمانی، اخلاقی بھی ایک طاقت ملتی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ انگلی کے ساتھ لگی رہ گئی ہو سکتا ہے وہ پلیٹ کے ساتھ چپکی رہ گئی ہو. تو گویا اس برکت کو ضائع نہ کرو. اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمت ما کان بها من اذن ولیأکلها. کہا کہ جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لے، اور پھر اگر اس پہ کچھ لگے کہ کوئی مٹی وغیرہ ہے تو اس کو جھاڑ دے اور پھر اس کو کھا لے. ولا یدعها للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یعنی وہی بات کہ کھانا ضائع کرنا،
گویا کھانے کو شیطان کے حوالے کرنا ہے۔ تو کہا کہ اب ظاہر ہے، میں پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بھائی کس حالات میں کہاں بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ صاف ستھری جگہ ہے، زمین صاف ستھری ہے، کوئی چیز گری ہے اٹھا لی آپ نے کر لی، ظاہر بات ہے اب کوئی چیز گر گئی، کوئی سوپ کا پورشن گر گیا، اس کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ روٹی ہی کھا رہے تھے، لیکن آپ جیسے ٹرک ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہے تھے اور وہاں نیچے کچی زمین ہے، کوئی لید بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو وہاں پر اگر گر جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس کو اٹھا کے بس رکھ دیا جائے گا، اس کو کھایا نہیں جائے گا۔ تو یہ سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے کہ کہاں لٹرلی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اور کہاں اس پر عمل کرنے میں جو ہے عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ بھئی اس طریقے سے جو تم کھانے کا ضیاع کرتے ہو، اصل میں تم وہ شیطان کی خوراک بناتے ہو۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، اگر اللہ کا نام نہیں لیتے کھانے پر تو گویا شیطان کو شریک کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا اگر بلا ضرورت ضائع کرتے ہیں تو گویا شیطان کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم سب کو خاص طور پر دعوتوں میں اس بات کا بہت زیادہ جیسے اسراف ہوتا ہے، بے تحاشا جو ہے وہ کھانا ضائع ہوتا ہے۔ پھر خاص طور پر آپ دیکھیے جن لوگوں کو بھی حرمین میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، بدقسمتی یہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ روئے زمین پر اتنا کھانا کہیں اور ضائع ہوتا ہوگا جتنا حجاز میں ضائع ہوتا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ میں۔ ایک تو خیر عربوں کے ہاں ایک بدتمیزی پیدا ہو چکی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی دو لوگ ہیں اور جناب مطلب اس طرح ایک نارمل آدمی منگواتا ہے، تین تین گنا کھانا منگوا لیا، کیونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے، بے تحاشا پیسہ ہے، اور وہ کھانا آیا ہے تھوڑا سا کھا کے باقی چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد وہ جو لوگ وہاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ سارا سفرہ سمیٹ کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، یعنی وہ اب کسی غریب آدمی کے کھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا کہ اس کو گندگی کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، بڑی سرکشی ہے، اور سوچنا چاہیے نا کہ جو عذاب آج اللہ کی طرف سے مسلط ہے پوری امت پر، اور خاص طور پہ امت مسلمہ عرب پر، وہ سوچنا چاہیے کہ جو سرکشیاں انہوں نے کی ہیں یہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے اس کا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو کبھی اسی پر غور کریں، حج و عمرے کے درمیان کتنا کھانے کا ضیاع کیا جاتا ہے وہاں پہ، یعنی آدمی کھا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کچھ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آئے گا ایک آدمی اور سب لپیٹ کے اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی کوتاہی ہے جو ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں بھی نارملی تو ہم عام طور پہ ایسے نہیں کرتے، لیکن بفے کے اندر اور ویسے دعوتوں کے اندر اور ولیموں کے اندر ہم بھی گویا اس جو ہے خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے سخت بات فرمائی، کہا کہ دیکھو اس کو کھا لو، استعمال کر لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ وَلَا يَمْسَ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، اور دیکھو اپنے ہاتھوں کو مندیل سے، رومال سے مت پونچھو یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چاٹ نہ لو، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ، کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ وہی بات کہ انگلیاں بھی جو ہے اس کو پہلے اچھی طرح چاٹ لو، اس کے بعد پھر ان کو رومال سے صاف کرو، اور معلوم نہیں انسان کو کہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چکنائی یا کچھ چاول کے ٹکڑے یا کوئی چیز جو ہے وہ انگلی کے ساتھ لگی رہ گئی تھی، ہو سکتا ہے اسی کے اندر برکت ہو جس کو انسان نادانستگی میں ضائع کر دے۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے روایات پڑھی ہیں، ابھی آگے بھی روایات ہیں، ان کا بنیادی مضمون یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اور ایک متواضع اور شکر گزار بندے کی طرح کھانے پینے کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المظلومین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی حماس، اللہم انصرہم اللہم انصرہم اللہم انصرہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔